بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور وادی غائب۔ عمرو یار ہنسا اور پھر ہنستا ہی چلا گیا، اور دوسرے لمحے اس کی ہنسی کہکوں میں بدل گئی۔ اسے ہنستا دیکھ کر ملک تارم کی شہزادی باریہ نے غسیلی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تو تم میری باتوں کو جھوٹ سمجھ رہے ہو اور میرا مذاق اڑا رہے ہو، شہزادی باریہ نے عمرو کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کی ہنسی یکدم رک گئی۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ اس وقت اپنے گھر میں نہیں بلکہ ملک تارم کی شہزادی باریہ کے محل میں موجود ہے، اور اسے وہاں خود شہزادی باریہ نے باقاعدہ پیغام بھیج کر بلوایا تھا۔ ملک تارم ایک خاصا وسیع اور خوشحال ملک تھا۔ اس پر ارسلان بادشاہ کی حکومت تھی۔ ارسلان بادشاہ بے حد نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام شہزادی باریہ تھا۔ شہزادی باریہ بے حد موٹی اور ہتھنی جیسی تھی۔ اس کا بے ڈول اور موٹا جسم تھا، جبکہ اس کا سر بے حد چھوٹا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تربوز پر خوبانی کی گٹھلی رکھ دی گئی ہو۔ چھوٹے مگر بے حد مضبوط ہاتھ۔ جب وہ غصے میں ہوتی اور اس کی عزت میں کوئی آ جاتا تو اسے تھپڑ دے مارتی، اور تھپڑ کھانے والے کے 14 طبق روشن ہو جایا کرتے تھے۔ شہزادی باریہ کو چلنے میں بے حد دشواری پیش آتی تھی۔ چلتے وقت اس کا جسم تھل تھل کرتا اور وہ بری طرح سے ہانپنے لگتی تھی، جیسے کوسوں بھاگتی رہی ہو۔ عمرو یار شہزادی باریہ کے متعلق اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ایک دو بار وہ سردار امیر حمزہ کے لیے شاہ ارسلان سے جنگی امداد کی درخواست لے کر آیا تھا، اور شاہ ارسلان نے اس کی بھرپور مدد کی تھی، اور اسی دوران عمرو کی ایک دو بار ہتھنی جیسی شہزادی باریہ سے ملاقات ہو چکی تھی۔ شہزادی باریہ عمرو یار کی بے حد گرویدہ تھی۔ عمرو اسے جھوٹے سچے قصے سنا سنا کر مرعوب کرتا رہتا تھا کہ وہ دنیا کا بہادر اور طاقتور ترین انسان ہے، اور اس نے ہزاروں جنوں، دیوں اور جادوگروں کو اپنی چٹکیوں میں مسل کر رکھ دیا ہے، اور اس سے دنیا کا ہر جادوگر، جن، دیو خوف زدہ ہے۔ شہزادی باریہ حیران ہو کر اس سے کچھ سچے اور کچھ جھوٹے قصے سنتی رہتی، اور خوش ہو کر بچوں کی طرح تالیاں بجا کر اس کی بہادری کی تعریفیں کرتی، اور جو اس کے پاس قیمتی چیز ہوتی وہ انعام میں عمرو کی جانب اچھال دیتی، اور عمرو اسے دبوچ کر جلدی سے زنبیل میں ڈال لیتا۔ عمرو کی نظر شہزادی باریہ کے ماتھے پر موجود جھومر پر لگی ہوئی تھی، جس میں سرخ رنگ کے روشن روشن نگینے جڑے ہوئے تھے۔ عمرو ان سرخ موتیوں جیسے نگینوں کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ وہ اصل میں ستارہ موتیوں کی ایک خاص قسم میں شمار ہوتے تھے، اور ستارہ موتی اس زمانے کے سب سے نایاب اور قیمتی ترین موتی تھے، اور زیادہ تر یہ بادشاہوں کے پاس نظر آتے تھے، ورنہ بڑے سے بڑا جوہری بھی انہیں خریدنے کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ عمرو یار سوچ رہا تھا کہ اسے کوئی ایسا قصہ سنانا چاہیے کہ وہ خوش ہو کر اسے انعام میں اپنا ستارہ نگینوں والا جھومر دے دے۔ اس نے کئی بار جھوٹے سچے اپنی بہادری کے قصے شہزادی باریہ کو سنائے، مگر شہزادی باریہ نے اسے چھوٹے موٹے انعام تو دے دیے، حتیٰ کہ اپنے گلے کا ہار، ہاتھوں کے کنگن اور اسی طرح کی دوسری اشیاء اس نے سب کی سب عمرو کو دے دی، مگر اس نے بھول کر بھی جھومر کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا، اور عمرو دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا۔ ایک روز عمرو یار کو جانے کیا سوجی کہ وہ شہزادی باریہ سے کہہ بیٹھا کہ کاش شہزادی صاحبہ آپ میری طرح دبلی پتلی ہوتی تو میں فوراً آپ سے شادی کر لیتا۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ بات کہنے کو تو عمرو نے مذاق میں کہہ دی تھی، مگر اس کا جو نتیجہ ہوا اسے بھگتنا پڑا۔ اس کے بارے میں اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ یوں ہی اس نے ہتھنی جیسی شہزادی سے یہ بات کی، وہ کنواری دلہنوں کی طرح شرما گئی۔ تم اب بھی تو مجھ سے شادی کر سکتے ہو عمرو، تم ایک بہادر اور طاقتور انسان ہو۔ میں خود بھی یہی چاہتی ہوں کہ میں تم سے شادی کروں۔ کسی ملک کا کوئی شہزادہ، حتیٰ کہ ہمارے ملک کا کوئی شخص مجھ سے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوتا۔ تم پہلے انسان ہو جس نے یہ بات کی ہے، اسی لیے میں آج ہی ابا حضور سے یہ بات کروں گی کہ تمہارے ساتھ وہ میری شادی کر دیں۔ شہزادی باریہ نے جواباً کہا، اور عمرو کا خون خشک ہو گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ مذاق میں اس بات کو اڑا جائے گا، مگر شہزادی باریہ ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ گئی کہ وہ شادی کرے گی تو اسی سے کرے گی، ورنہ وہ اسی طرح کنواری ہی مر جائے گی۔ یہاں تک کہ عمرو کو وہاں سے بھاگتے ہی بن پڑی، مگر چند ہی دنوں بعد اسے شہزادی باریہ کا پیغام ملا کہ اس نے شادی کے سب انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اگر وہ نہ آیا تو وہ اپنے جلاد سپاہیوں کے ذریعے اس کا سر قلم کروا دے گی، اور ابا حضور سے کہہ کر سردار امیر حمزہ کی امداد بھی بند کروا دے گی۔ اس کی یہ دھمکی کام کر گئی، اور عمرو پریشان انداز میں واپس ملک تارم پہنچ گیا۔ وہاں پہنچا تو واقعی شہزادی کا محل نہایت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ رنگ برنگی خوبصورت جھنڈیاں، خوبصورت کمکمیں
اور اسی طرح کی آرائش کی دوسری چیزوں سے سجایا گیا محل دلہن کی طرح جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ امرو یار جب محل کے اندر داخل ہوا تو اسے ہاتھوں ہاتھ لے لیا گیا۔ شہزادی باریہ کی کنیزیں امرو یار کو لیتی ہوئیں شہزادی باریہ کے پاس آئیں۔ شہزادی باریہ خود بھی دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، مگر اس کا موٹا بدن اور عجیب صورت دیکھ کر امرو یار کو سچ مچ چکر آنے لگے۔ وہ دل ہی دل میں لاحول پڑھنے لگا، او امرو تم آ گئے، میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ دیکھو میں نے سارے محل کو سجا رکھا ہے اور خود بھی دلہن بنی بیٹھی ہوں۔ میں نے ابا حضور سے بات کر لی ہے، وہ بھی بہت خوش ہیں، بس ہمیں تمہارا ہی انتظار تھا۔ تم یہیں رکو، میں ابا حضور کو تمہاری آمد کی اطلاع پہنچاتی ہوں۔ انہوں نے سارے ملک میں جشن منانے کا اعلان کر رکھا ہے۔ آخر میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں اور میں دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ترین شہزادی ہوں۔ میرے ساتھ شادی کر کے تمہاری قسمت سنور جائے گی اور تم مجھے جہاں بھی لے جاؤ گے تمہاری میری خوبصورت جوڑی دیکھ کر دنیا دنگ رہ جائے گی اور دانتوں تلے انگلیاں دبا لے گی۔ شہزادی باریہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور امرو کی ہنسی نکل گئی اور پھر اس کی یہ ہنسی کہکوں میں بدل گئی۔ جس پر شہزادی باریہ کے چہرے پر غصہ اوت کر آیا تھا، وہ امرو کی جانب غسیلی نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ شہزادی باریہ کا غصہ دیکھ کر امرو سنجیدہ ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ، میری ایسی مجال کہاں کہ جو آپ کا مذاق اڑاؤں؟ آپ نے جو کہا ہے حرف بہ حرف سچ ہے۔ واقعی آپ کی اور میری جوڑی دیکھ کر دنیا دانتوں میں انگلیاں دبا لے گی، بلکہ چبا لے گی، اور شاید لوگ حیرت سے بے ہوش ہی ہو جائیں۔ ایک تنکے کے ساتھ غبارے کی شادی، واہ واہ! واقعی دنیا میں ایسی حسین ترین جوڑی شاید کہیں ہی ہوگی۔ امرو عیار نے ہنستے ہوئے کہا، اور شہزادی اس کے طنز کو نہ سمجھ کر یوں خوش ہو گئی جیسے امرو عیار نے اس کی تعریف کی ہو۔ شہزادی صاحبہ، میں آپ سے شادی تو کر لوں، آپ جیسی خوبصورت اور موٹی بھینس، میرا مطلب ہے طاقتور جسم کی مالک بیوی مجھے کہاں ملے گی؟ مگر میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر میں نے آپ سے شادی کر لی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی اور ایک لمحے میں بھی کم وقفے میں اپنے پاؤں تلے رون ڈالے گی۔ امرو نے پریشان صورت بنا کر کہا، اور شہزادی باریہ چونک پڑی اور حیران حیران نظروں سے امرو کی جانب دیکھنے لگی۔ مار ڈالے گی؟ کون مار ڈالے گی تمہیں؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ میری بیوی شہزادی صاحبہ، گستاخی معاف، میں پہلے ہی شادی شدہ ہوں اور میری بیوی چاند تارا آپ کی طرح کسی گینڈوں کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کا امرو نے اتنا ہی کہا تھا کہ شہزادی باریہ اس کی بات سن کر اچھل پڑی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں انگاروں کی طرح نظر آنے لگیں۔ کیا کہا تم شادی شدہ ہو؟ تمہاری پہلے سے بھی ایک بیوی موجود ہے؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ تم میرے ساتھ مکاری سے دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ تم شہزادی باریہ سے دغا بازی کر کے شادی کرنا چاہتے تھے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں تمہیں مار ڈالوں گی، میں تمہیں شہزادی باریہ کا غصے کے مارے برا حال ہو رہا تھا اور وہ اچھل کر تھل تھل کرتی ہوئی امرو کے قریب آ گئی اور اس نے ایک زور کا ہاتھ امرو کی کمر پر مارا۔ امرو کو یوں لگا جیسے اس کی کمر پر کسی نے گرز مار دیا ہو اور وہ زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر دور جا گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، شہزادی باریہ دھاڑتی ہوئی اس کے قریب آ گئی اور بری طرح سے بکتی ہوئی امرو کی پٹائی کرنے لگی۔ امرو بکلاہٹ کے مارے ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ شہزادی باریہ انتہائی غضبناک حالت میں مست ہتھنی کی طرح جھومتی ہوئی اور منہ سے جھاگ اڑاتی ہوئی اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس وقت کمرے میں بہت سی کنیزیں بھی موجود تھیں۔ وہ سب کی سب سہمے ہوئے انداز میں دیواروں کے ساتھ چپکی ہوئی تھیں۔ وہ شہزادی باریہ کے غصے سے بے حد ڈرتی تھیں۔ شہزادی باریہ کے خوفناک حد تک موٹے وجود کا طاقتور ہاتھ برداشت کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی۔ شہزادی باریہ کی اچھل کود سے امرو کا بچنا مشکل ہو رہا تھا اور پھر اچانک شہزادی باریہ امرو پر جھپٹنے کے لیے جو زور سے اچھلی تو امرو یکدم پیچھے ہٹ گیا اور ہتھنی جیسی جسامت والی شہزادی منہ کے بل زمین پر آ گری۔ اس کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور وہ زمین پر اس بری طرح سے تڑپنے لگی جیسے اسے کند چھری سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ امرو اور وہاں پر موجود شہزادی کی کنیزیں اس کی جانب حیرت سے دیکھ رہی تھیں اور پھر اچانک شہزادی کے منہ، ناک اور کانوں سے خون نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر امرو اور شہزادی کی کنیزیں بکھلا گئیں۔ او خون! شہزادی صاحبہ کا خون ہو گیا! شہزادی صاحبہ کا خون ہو گیا! ایک کنیز نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا اور اسی طرح سے چلاتے ہوئی باہر کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد وہاں بادشاہ، ملکہ، شاہی محافظ اور دوسرے بہت سے لوگوں کے ساتھ شاہی حکیم بھی آ گئے۔
کیا ہوا میری بچی کو؟ شہزادی باریہ، شہزادی باریہ، ملکہ نے وحشت زدہ انداز میں چلاتے ہوئے کہا اور تیزی سے بھاگتی ہوئی شہزادی باریہ کے قریب آ گئی۔ شہزادی کے منہ، ناک اور کانوں سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور شہزادی کے کپڑے اور زمین خون سے تر ہو گئی تھی۔ امرو ایک جانب کھڑا پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ گرنے سے نہ جانے شہزادی کو کس جگہ چوٹ لگی تھی، جس کی وجہ سے شہزادی باریہ کے ناک، منہ اور کانوں سے خون جاری ہو گیا تھا اور رکنے کو نہیں آ رہا تھا۔ شاہی حکیم آخر کافی جدوجہد کے بعد شہزادی کا خون روکنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت تک سارا کمرہ خون سے بھر گیا تھا اور شہزادی کا رنگ ہلدی کی مانند زرد ہو گیا تھا۔ شاہی حکیم کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے حکیم صاحب، آپ خاصے فکر مند دکھائی دے رہے ہیں۔ ہماری بیٹی باریہ کو ہوا کیا ہے جو اس کا اس قدر خون بہہ گیا ہے؟ کیا میری بیٹی بچ جائے گی؟ بادشاہ سلامت نے نہایت پریشان کن انداز میں کہا۔ بادشاہ سلامت، اگر جان کی مان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ شاہی حکیم نے پریشان لہجے میں کہا۔ ایسی کیا خاص بات ہے جو تم ہم سے جان کی امان مانگ رہے ہو؟ برحال تمہیں امان دی جاتی ہے، کھل کر کہو کیا بات ہے؟ بادشاہ سلامت نے گلو گھیر لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، شہزادی صاحبہ کا جس بری طرح سے خون بہہ گیا ہے، ان کا زندہ بچنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ ان کے سر کے اگلے حصے اور خون کی سب سے بڑی نالی میں زبردست چوٹ لگی ہے، جس کی وجہ سے ان کے ناک، منہ اور کانوں سے خون کا اخراج شروع ہو گیا ہے۔ میں نے وقتی طور پر خون کا اخراج روک تو دیا ہے، مگر میں زیادہ دیر تک اپنا علاج برقرار نہ رکھ سکوں گا۔ کچھ ہی دیر میں خون پھر اسی طرح بہنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح میں اپنی دواؤں سے جتنی بار بھی خون روکوں گا، خون کا اخراج کچھ دیر بعد پھر شروع ہو جائے گا اور شہزادی صاحبہ کا زندہ بچ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ شہزادی صاحبہ کی پیشانی کے ایک خاص حصے پر جو چوٹ لگی ہے، اس کی وجہ سے شہزادی صاحبہ کا ذہن مکمل طور پر سو گیا ہے اور اسے جگانا بہت مشکل ہے، یعنی یہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گئی ہے۔ اگر کسی طرح ان کے خون کا اخراج روک بھی لیا جائے، تب بھی اس بے ہوشی کی وجہ سے شہزادی صاحبہ کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ زیادہ سے زیادہ شہزادی صاحبہ 3 روز تک زندہ۔ یہ کہہ کر شاہی حکیم نے افسردہ انداز میں گردن جھکا لی۔ اس کی باتیں سن کر وہاں پر موجود ہر فرد دھک سے رہ گیا۔ ملکہ تو شاہی حکیم کی بات سن کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ او، یہ سب کیا ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ تم بتاؤ کیا ہوا تھا ہماری بیٹی کو؟ بادشاہ سلامت نے انتہائی پریشان انداز میں ایک کنیز سے مخاطب ہو کر کہا، اور کنیز نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ سلامت کو منو ان ساری بات بتا دی۔ کنیز کی زبانی ساری بات سن کر بادشاہ سلامت انتہائی غضبناک نگاہوں سے امرو عیار کی جانب دیکھنے لگے۔ او نہیں، تو یہ سارا واقعہ امرو عیار کی وجہ سے رونما ہوا ہے؟ گرفتار کر لو امرو عیار کو اور اسے لے جا کر زندان میں پھینک دو۔ اگر ہماری بیٹی کو کچھ ہو گیا تو ہم اسے زندہ درگور کر دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے انتہائی نفرت زدہ نگاہوں سے امرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا اور وہاں پر موجود سپاہیوں کو حکم دیا، جنہوں نے فوراً امرو عیار کو پکڑ لیا۔ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میری بات سنیے بادشاہ سلامت، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں تو امرو بری طرح سے چلانے لگا۔ لے جاؤ اسے، فوراً یہاں سے لے جاؤ۔ بادشاہ سلامت نے گرجتے ہوئے کہا اور سپاہی امرو کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئے۔ حکیم صاحب، کیا میری بیٹی کا کوئی علاج ممکن نہیں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ ہماری بیٹی کسی طرح سے اچھی ہو جائے؟ بادشاہ سلامت نے نہایت سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ فی الوقت تو اس بیماری کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے بادشاہ سلامت، بلکہ میرے پاس تو کیا اس بیماری کا مجھے یقین ہے کہ پوری دنیا میں کسی حکیم، کسی طبیب کے پاس کوئی علاج نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کہیں سے سنہری گلاب کا رق دستیاب ہو جائے تو شہزادی صاحبہ کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ شاہی حکیم نے جواب دیتے ہوئے کہا، سنہری گلاب کا رق؟ کیا مطلب؟ یہ سنہری گلاب کہاں ہوتا ہے؟ ہم زندگی میں شاید پہلی مرتبہ سنہری گلاب کے متعلق سن رہے ہیں، اور یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ ہم اپنی بیٹی کے لیے اس سنہری گلاب کو ہر قیمت پر حاصل کریں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی پوری سلطنت ہی کیوں نہ دینی پڑ جائے۔ بادشاہ سلامت نے کہا۔ ان کے لہجے میں حیرت اور جوش شامل تھا۔ بادشاہ سلامت، سنہری گلاب کے متعلق ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ اس سنہری گلاب کے متعلق مشہور ہے کہ یہ خاص گلاب سلیمان باغ میں پیدا ہوتا ہے، اور اس گلاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کا رس اگر کسی مردہ ہوتے ہوئے مریض کو بھی پلا دیا جائے تو وہ فوراً جی اٹھتا ہے اور اسے زندگی بھر کوئی بیماری لاحق نہیں ہوتی۔
اس پھول کو آب حیات کے پانی سے پیدا کیا گیا تھا۔ بادشاہ سلامت، ہم نے سنا ہے کہ جس طرح آب حیات تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، اسی طرح اس سنہری پھول تک بھی پہنچنا نہایت مشکل بلکہ ناممکن ترین کام ہے۔ یہ دنیا کے ایک غیبی علاقے میں پایا جاتا ہے جہاں پر ہزاروں جن دیو ہر وقت فضاؤں میں اور زمین پر گھومتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس جگہ وہ پھول موجود ہوتا ہے وہاں کئی خونخوار درندے اور نہ جانے کون کون سی طاقتیں مقرر ہیں۔ اصل میں اس پھول کو کئی جادوگر اور باطل علوم رکھنے والے انسان اور جن حاصل کر کے زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ایک بزرگ نے اپنے زمانے میں ہی اس پھول کو غائب کر دیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے جن دیو اور دوسری ہوائی مخلوقات کو مقرر کر دیا تھا۔ بادشاہ سلامت، میں نے یہ بات آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہاں پر امرو عیار موجود ہے۔ میں نے اس کے متعلق بڑی عجیب و غریب باتیں سن رکھی ہیں، بلکہ میں نے ایک ملک ساسان کے بادشاہ کے لیے دیکھا تھا کہ مرو یار ان کے لیے خاص بوٹی حاصل کرنے کے لیے جادوگروں اور جنوں کے دیس حکم نامی وادی میں چلا گیا تھا۔ اس نے نہ صرف وہاں سے وہ خاص بوٹی حاصل کر لی تھی بلکہ اس نے وہاں پر موجود باطل قوتوں، جنوں، دیوں اور جادوگروں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بادشاہ سلامت، سنہری پھول ایک خاص پھول ہے، اسے صرف باطل قوتوں سے محفوظ رکھنے کے لیے غائب کر رکھا ہے۔ اب ہمیں شہزادی صاحبہ کے لیے اس پھول کے عرق کی ضرورت ہے۔ امرو یار اگر چاہے تو اس نیک مقصد کے لیے سنہری پھول کی تلاش میں جا سکتا ہے۔ اگر وہ پھول لانے میں کامیاب ہو گیا تو شہزادی صاحبہ فوراً صحت یاب ہو جائیں گی، بلکہ ان کا موٹاپا بھی ختم ہو جائے گا۔ شاہی حکیم کہتا چلا گیا۔ امرو یار کی بہادری کے قصے تو ہم نے بھی سن رکھے ہیں۔ واقعی اگر وہ ہمت کرے تو اس پھول کو لانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے حکیم صاحب، آپ اپنی طرف سے شہزادی کا علاج جاری رکھیں۔ اگر خدا کو اس کی زندگی مقصود ہوئی تو یہ ضرور بچ جائے گی۔ ہم امرو سے بات کرتے ہیں، اگر وہ راضی ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اسے یہاں سے واپس بھیج دیں گے۔ ہم سمجھیں گے کہ ہماری بیٹی کی قسمت میں یہ بیماری لکھی گئی تھی، سو وہ اس حال میں پہنچ گئی، باقی اس کی قسمت۔ بادشاہ سلامت نے ایک گہرا سانس بھر کر سر ہلاتے ہوئے کہا اور شاہی حکیم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امرو یار کو بادشاہ سلامت نے وہیں بلوا لیا۔ انہوں نے امرو یار کو ساری بات بتائی تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، میں اس سنہری پھول کی تلاش میں ضرور جاؤں گا۔ شہزادی صاحبہ میری چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اس حال میں پہنچی ہے، اسی لیے میرا فرض بنتا ہے اب میں ہر صورت میں ان کی جان بچانے کی کوشش کروں۔ اس پھول کے حصول کے لیے چاہے مجھے اپنی جان کیوں نہ ہی دینا پڑے، امرو نے پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ یہ تمہارا ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا امرو یار۔ شہزادی باریہ ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم نے کبھی بھول کر بھی اسے نہیں ڈانٹا اور اب یہ اس قدر تشویشناک حالت میں پڑی ہے۔ بادشاہ سلامت نے گلوگیر انداز میں کہا اور امرو یار انہیں تسلی دینے لگا اور پھر وہ بادشاہ سلامت سے اجازت لے کر محل سے باہر آ گیا۔ اس کا ذہن گہری سوچ میں گم تھا کہ وہ سنہری پھول کی تلاش میں کس طرف اور کہاں جائے۔ اچانک اسے لوہے سلیمانی کا خیال آیا۔ اس نے زنبیل سے لوہے سلیمانی نکال لی اور اس سے سنہری پھول کے بارے میں پوچھا۔ سنہری پھول وادی غیب میں سرخ تالاب کے وسط میں موجود ہے۔ اس تک پہنچنے کا راستہ اس وقت دنیا میں صرف ساڈر جادوگر ہی جانتا ہے۔ وہ اپنی عمر بڑھانے کے لیے اس پھول کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے اپنے طاقتور جادو سے کئی برس لگا کر وادی غائب کا پتہ لگایا تھا اور اس نے وہاں پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا ڈالا، مگر وہ پھول تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پھول کی حفاظت کرنے والے محافظ اس کا بس نہیں چلنے دیتے، وگرنہ وہ پھول حاصل کر لینے میں کامیاب ہو چکا ہوتا۔ لوہے سلمانی پر الفاظ ابھرے اور امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ یہ ساڈر جادوگر کہاں رہتا ہے اور میں اس تک کس طرح پہنچ سکتا ہوں؟ امرو نے پھر لوہے سلیمانی سے پوچھا۔ ساڈر جادوگر یہاں سے ہزاروں کوس دور درندوں کی وادی میں موجود اپنے سیاہ محل میں رہتا ہے۔ اس جادوگر کو لوگ درندہ جادوگر بھی کہتے ہیں اور وہ ہے بھی درندوں کی خصلت رکھنے والا خوفناک جادوگر۔ اس کی شکل و صورت کسی خونخوار درندے سے ملتی ہے اور وہ آدم خور ہونے کے ساتھ ساتھ ظالم اور شفاق انسان ہے۔ اپنی وادی میں اس نے ہر طرف خوفناک درندے چھوڑ رکھے ہیں، جو انسان تو انسان، اگر بھولے سے وہاں کوئی طاقتور جن بھی آ جائے تو ایک لمحے میں اس کو چیر پھاڑ کر دیتا ہے۔ لوہے سلیمانی پر جواب ابھرا اور امرو یار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ او نہیں، اس کا مطلب ہے سنہری پھول کو حاصل کرنے کے لیے مجھے پہلے اس خوفناک درندے ساڈر جادوگر سے ٹکر لینا ہوگی۔ امرو نے ہونٹ چباتے ہوئے خود کلامی کی اور پھر کچھ سوچ کر اس نے سر ہلا دیا، جیسے کسی اہم فیصلے پر پہنچ گیا ہو۔ طلسمی سنہری چپلوں پر سفر کرتا ہوا امرو یار کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ایک عجیب و غریب وادی میں پہنچ گیا۔ اس کی طلسمی سنہری چپلوں میں یہ خاصیت تھی
کہ وہ اسے جب اپنے پاؤں میں پہن کر کسی جگہ پہنچنے کا حکم دیتا تو چپلیں اسے غائب کر کے ہوا میں اڑا کر ٹھیک اس جگہ پہنچا دیتی جہاں عمرو یار پہنچنا چاہتا ہو۔ اس نے چپلوں کو پہلے وادی غائب جانے کے لیے کہا تھا، مگر چپلوں نے اڑنے سے انکار کر دیا۔ عمرو نے لوہے سلیمانی سے ان کا سبب معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہاں تک پہنچنے کے راستے ان چپلوں کو بھی علم نہیں۔ اسی لیے عمرو عیار نے درندہ صفت جادوگر ساڈر جادوگر سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور سنہری چپلوں کی مدد سے وہ ساڈر جادوگر کی وادی میں پہنچ گیا۔ اس وادی کی مٹی سیاہ رنگ کی تھی اور وہاں سیاہ رنگ کی ہر طرف چھوٹی چھوٹی زہریلی چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے علاوہ وہاں شیر جیسی شکل و صورت والے مگر بلوں جیسی جسامت والے عجیب و غریب درندے پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے علاوہ زمین سے بعض جگہ آگ کے شعلے بھی نکلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ دور بہت دور عمرو کو ایک بہت بڑے سیاہ رنگ کا محل دکھائی دے رہا تھا۔ محل بے حد بڑا اور کالا سیاہ تھا۔ محل کے بعض حصوں پر عجیب اور خوفناک شکلوں والے جن بھی اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ عمرو یار اس محل اور اس کے خوفناک نظاروں کو دیکھ کر خوف سے تھوک نگلنے لگا۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ وہ ان زہریلی چیونٹیوں، درندوں اور زمین سے نکلتے ہوئے آگ کے شعلوں سے کس طرح بچ کر اس سیاہ محل تک پہنچے۔ وہ اس وقت چونکہ غیبی حالت میں تھا اور اس کے قدم سنہری چپلوں کی وجہ سے فضا میں تھے، اسی لیے چیونٹیاں اسے نقصان پہنچانے سے قاصر تھیں۔ عمرو سنہری چپلوں کو بار بار حکم دے رہا تھا کہ وہ اسے اسی حال میں اڑا کر محل تک پہنچا دے، مگر سنہری چپلیں اس جگہ سے 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ رہی تھیں۔ تنگ آ کر عمرو نے زنبیل سے پھر لوہے سلیمانی نکالی اور اس نے اس کا سبب معلوم کیا۔ لوہے سلیمانی پر فوراً الفاظ ابھر آئے: ساڈر جادوگر اس وقت محل میں ایک خاص عبادت میں مصروف ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے ان سیاہ زہریلی چیونٹیوں اور درندوں کے ساتھ محل کے محافظ جنوں کا خاتمہ بھی ضروری ہے۔ سنہری چپلیں تمہیں آگے نہیں لے جا سکتیں۔ یہ پڑھ کر عمرو نے ان طلسمات کا خاتمہ کرنے کا طریقہ پوچھا، مگر لوہے سلیمانی پر کوئی الفاظ نہ ابھرا تو عمرو نے جھبڑے بھینچ لیے۔ گویا ان طلسمات کا خاتمہ اسے خود ہی اپنی عقل سے کرنا تھا، اس کے بغیر اس کا محل تک پہنچنا ناممکن تھا۔ او نہیں، دیکھا جائے گا۔ عمرو نے ہنکارا برتے ہوئے خود کلامی کی اور جھک کر غور سے چیونٹیوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ساری کی ساری وادی ان زہریلی چیونٹیوں سے الٹی پڑی تھی۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زہریلی چیونٹیاں نہ ہوں۔ ہاں، البتہ جہاں شیرنما خوفناک بلے گھوم رہے تھے وہاں سے چیونٹیاں غائب ہو جاتیں اور بلوں کے آگے بڑھنے پر پھر نمودار ہو جاتیں، اور یہاں جن حصوں میں آگ کے شعلے بلند ہوتے وہاں چیونٹیاں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ عمرو یار چند لمحے سوچتا رہا، پھر اسے خیال آیا۔ اس نے زنبیل سے ایک عجیب سا صفوف نکالا اور اس نے اپنے دونوں پاؤں پر اچھی طرح سے مل لیا۔ پھر اس نے ایک اور صفوف نکال کر ملا تو اس کے دونوں پاؤں اس طرح سرخ ہو گئے جیسے آگ میں دہک رہے ہوں۔ عمرو نے شلوار کے پانچے اوپر تک اٹھا لیے تھے۔ اس نے سنہری چپلیں زنبیل میں ڈالیں اور پھر اس نے ڈرتے ڈرتے زمین کے اس حصے پر پاؤں رکھا جہاں چونٹیاں تھیں۔ اس نے یوں ہی پاؤں چونٹیوں پر رکھا، ایک شعلہ سا بڑکا اور حصے سے بہت سی چونٹیاں جل کر غائب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر عمرو یار کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بغیر کسی خوف کے دوسرا پاؤں آگے بڑھایا، فوراً ہی اس حصے کی بھی زہریلی چونٹیاں جل کر غائب ہو گئیں اور عمرو نہایت اطمینان کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا چلا گیا۔ اس صفوف کی خاصیت یہی تھی کہ اگر اسے جسم کے کسی حصے پر مل لیا جائے تو جسم آگ کی طرح دہکنے لگتا ہے۔ اگر کسی طلسمی چیز سے دہکتا ہوا جسم چھو جائے تو وہ چیز فوراً جل جاتی ہے، جبکہ عمرو کو اپنے دہکتے ہوئے پاؤں کا ذرا بر احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسی طرح نہایت اطمینان سے دہکتے ہوئے پاؤں چیونٹیوں پر رکھتا ہوا انہیں جلاتا ہوا درندوں کے حصے میں پہنچ گیا۔ درندے بھی غالباً اسے دیکھ چکے تھے۔ وہ نہایت خوفناک انداز میں داڑ رہے تھے۔ ان کی داڑیں شیروں کی گرج جیسی تھیں اور ان میں سے کئی درندے عمرو کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ عمرو ان سے نپٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے زنبیل سے کمان اور بہت سے تیر نکال کر ہاتھ میں لیے، اور جب اس نے ان درندوں کو اپنی جانب آتا دیکھا تو وہ رک گیا، اور اس نے جلدی سے کمان پر ایک تیر چڑھایا اور تاک کر ایک درندے کا نشانہ لے کر تیر اس پر کھینچ مارا۔ تیر بجلی کسی رفتار سے اڑتا ہوا ایک درندے کے عین پیشانی میں جا گھسا۔ درندے نے ایک خوفناک دھاڑ ماری اور زمین سے کئی فٹ اونچا اچھل کر الٹ کر زمین پر جا گرا اور بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اسی وقت اس کے جسم پر ایک شعلہ سا بڑکا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو کی ہمت بند گئی اور وہ کمان پر تیر چڑھا کر تاک تاک کر ان درندوں کو نشانہ بنانے لگا۔ چند ایک درندے عمرو عیار کے قریب پہنچ کر کامیاب ہو گئے۔
عمرو نے کمان اور تیر زنبیل میں ڈال کر تلوار حیدری سے ان کا خاتمہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ خود کو زمین سے نکلنے والے شعلوں سے بھی بچا رہا تھا جو اچانک ہی زمین میں سوراخ ہونے کے ساتھ نکلتے تھے اور ختم ہو جاتے تھے۔ بعض اوقات شعلے عین عمرو کے قریب بھی نکلے تھے اور عمرو بال بال بچا تھا۔ عمرو اسی طرح ان درندوں کا خاتمہ کرتا ہوا اور آگ کے شعلوں سے بچتا ہوا اور چیونٹیوں کو دہکتے ہوئے پاؤں سے جلاتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اچانک ایک درندے نے عمرو پر چھلانگ لگائی، بغلاہٹ کے مارے عمرو کے ہاتھ سے تلوار گر گئی اور اس نے دونوں ہاتھ بڑھا کر اس درندے کو پکڑ لیا۔ درندہ بے حد طاقتور تھا، اس کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے تھے اور اس کے پنجے کافی لمبے اور تیز تھے۔ وہ عمرو کے ہاتھوں میں خوفناک انداز میں گرا رہا تھا اور اسے پنجے مارنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عمرو نے نہایت اطمینان سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھام رکھا تھا۔ عین اسی وقت ایک خوفناک چنگاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ عمرو عیار نے سر گھما کر دیکھا۔ محل کے اوپر ایک سرخ رنگ کا بڑے بالوں والا نہایت خوفناک چہرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے بال بری طرح سے پھیلے ہوئے تھے، کھلے ہوئے منہ سے درندوں جیسے جھانکتے ہوئے خوفناک دانت، ماتھے پر ہڈی اور کھوپڑی کا جادوگروں والا بھیانک نشان اس کی خوفناکی میں بے پناہ اضافہ کر رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنے لمبے ناخنوں والا پنجہ پھیلایا اور عمرو کو پکڑنا چاہا۔ عمرو اس خوفناک چہرے کو دیکھ کر ڈر گیا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کرتا، خوفناک شکل والے جادوگر نے اس کو اپنے پنجے میں پکڑ لیا۔ اس کے تیز ناخن عمرو کے جسم میں چبھے اور عمرو کے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تم جس انداز میں میرے طلسمات کا خاتمہ کر رہے ہو، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی آدمی معلوم نہیں ہوتے بلکہ بہت بڑے جادوگر ہو۔ جو شخص میرے طلسمات تباہ کرتا اور بغیر کوئی نقصان اٹھائے میرے محل کی جانب بڑھا چلائے، وہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ اس خوفناک شکل والے جادوگر نے عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میرا نام عمرو عیار ہے، میں ساڈر جادوگر سے ملنے آیا ہوں۔ عمرو نے اس کے ہاتھ میں بری طرح سے مچلتے ہوئے کہا۔ اسے سچ مچ اپنے جسم میں اس کے تیز پنجے چبھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ساڈر جادوگر سے؟ ساڈر جادوگر تو میں ہوں، کیا کام ہے تمہیں مجھ سے؟ میں تمہیں نہیں جانتا، کون ہو تم؟ اس خوفناک چہرے والے جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او تو تم ساڈر جادوگر ہو، میں تمہیں پہچانتا نہیں تھا۔ ساڈر جادوگر، میں تمہارا دشمن نہیں دوست ہوں اور میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تم تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً مجھے تمہارے طلسمات کو تباہ کرنا پڑا۔ مجھے تم اپنے محل میں لے چلو، میں سنہری پھول کے حصول کے لیے تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے بھینچے بھینچے لہجے میں جواب دیا اور اس کے منہ سے سنہری پھول کا نام سن کر ساڈر جادوگر بری طرح سے چونک اٹھا۔ سنہری پھول کے حصول کے لیے؟ او کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم سنہری پھول لانے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ سنہری پھول کا سن کر ساڈر جادوگر کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا تھا۔ ہاں، میں تمہیں سنہری پھول لا کر دے سکتا ہوں۔ میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے میں وادی غیب میں جا کر نہایت آسانی سے اس پھول کو حاصل کر سکتا ہوں، یہاں تک کہ وادی غیب کے جن اور دیو وغیرہ اس پھول کو حاصل کرنے میں خود میری مدد کریں گے، عمرو نے کہا، اور ساڈر جادوگر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر عمرو کی جانب دیکھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ عمرو سمیت دھوئیں میں تبدیل ہوا اور دھواں تیزی سے چکراتا ہوا محل کے ایک روشن دان میں گھس آیا اور ایک نہایت خوبصورت کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے پھر ساڈر جادوگر کا روپ دھار لیا۔ عمرو یار اس کے ہاتھ میں تھا۔ ساڈر جادوگر نے عمرو کو ایک مسند پر بٹھایا، اس کی آنکھوں میں عجیب مسرت انگیز چمک لہرا رہی تھی۔ تمہارے پاس ایسا کون سا طریقہ ہے عمرو جادوگر؟ کیا وادی غائب کے محافظ خود تمہیں پھول لا کر دیں گے؟ ساڈر جادوگر نے حیرت میں عمرو کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بے چینی آیا تھی اور عمرو یار اپنے نام کے ساتھ جادوگر کا لقب سن کر مسکرا دیا۔ نہیں ساڈر جادوگر، میں تمہیں وہ راز نہیں بتا سکتا۔ اگر میں نے تمہیں وہ طریقہ بتلا دیا تب اس طریقے پر میں خود بھی عمل نہیں کر سکوں گا۔ طریقہ ایک چھوٹا سا طلسم ہے جو بتانے سے ختم ہو جاتا ہے۔ بس تم مجھے ایک بار اس وادی میں پہنچا دو، پھر میں وہاں سے سنہری پھول لا کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اور یہ کہہ کر عمرو جان بوجھ کر خاموش ہو گیا۔ اور کیا؟ ساڈر جادوگر نے جلدی سے پوچھا۔ اور اس کے بدلے میں تم سے تمہاری ساری دولت لے لوں گا۔ دراصل میں ایک نہایت غریب جادوگر ہوں۔ ہزاروں قرض خواہ میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں اور مجھے جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ انہی سے خوف زدہ ہو کر اور جان بچا کر تو میں اس طرف آیا تھا کہ میں تم جیسے عظیم جادوگر کی مدد کر کے تم سے دولت حاصل کر لوں اور دنیا کا امیر ترین جادوگر بن کر تمام قرض ادا کر دوں اور زندگی عیش و آرام سے گزاروں۔ عمرو نے طاق کر نشانہ باندھتے ہوئے کہا۔ اس کا نشانہ ٹھیک بیٹھا۔ ساڈر جادوگر کے چہرے پر جو شک کے سائے لہرا رہے تھے وہ ختم ہو گئے۔
اچھا تو تم صرف دولت کے حصول کے لیے میری مدد کرنے کو آئے ہو؟ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تم سنہری پھول لانے میں کامیاب ہوگے تو میں تمہیں اپنی ساری دولت دے دوں گا۔ میرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے کہ جسے تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، اور اگر تمہارا قرض 10 بادشاہوں کے خزانوں جتنا بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، اور اس کے باوجود تمہاری 7 پشتیں تمہارے خزانے سے عیش کرتی رہیں گی۔ ساڈر جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ٹھیک ہے، تم اسی وقت مجھے وادی غائب میں پہنچا دو، میں ابھی اور اسی وقت جا کر وہاں سے سنہری پھول حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ عمرو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور ساڈر جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں ابھی وادی غائب میں لے جا چلتا ہوں، تم آنکھیں بند کرو اور جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک تم آنکھیں مت کھولنا۔ ساڈر جادوگر نے کہا، اور عمرو یار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ چند ہی لمحوں بعد اسے اپنا جسم ہلکا پھلکا ہو کر فضا میں اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ عمرو جادوگر آنکھیں کھول دو، تم وادی غائب میں پہنچ چکے ہو۔ اچانک عمرو کے کانوں میں ساڈر جادوگر کی آواز سنائی دی، اور عمرو نے آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا وہ اس وقت ایک نہایت خوبصورت سرسبز و شاداب وادی میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک سنگ مرمر کا دروازہ دکھائی دے رہا تھا جس پر جالے نما عجیب سے تار لگے ہوئے تھے۔ دروازے کی دوسری طرف وادی بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ عمرو، سامنے وادی غائب میں داخل ہونے کا دروازہ ہے، اس میں داخل ہونے کے ساتھ ہی تم وادی میں پہنچ جاؤ گے۔ ہاں، تمہیں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، اس اندھیرے میں محافظ جن اور دیو موجود ہیں۔ اپنے بچاؤ کا انتظام فوراً کر لو، ورنہ اندھیرے میں جاتے ہی جن اور دیو تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور تمہارے جسم کی ایک ہڈی تک کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ ساڈر جادوگر نے کہا، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمرو نے کچھ سوچتے ہوئے زنبیل میں سے سلیمانی سرما نکال کر آنکھوں میں لگا لیا، اور ساتھ ہی اس نے سلیمانی چادر نکال کر کاندھوں پر ڈال لی، اور نہایت اطمینان سے اس جالے لگے دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے لوہے سلیمانی بھی نکال کر ہاتھ میں لے لی تھی۔ سنگ مرمر کے دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے جالے پر لوہے سلیمانی لگائی، ایک جھماکہ ہوا اور جالا فوراً جل گیا۔ یہ دیکھ کر عمرو کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ یہاں پر ایک منصوبہ بنا کر آیا تھا، اور اس نے سوچا تھا کہ اگر اس منصوبے میں کامیاب رہا تو وہ نہایت آسانی کے ساتھ سنہری پھول کو حاصل کر سکتا تھا۔ وہ دروازہ عبور کر کے تھوڑا سا آگے ہی بڑا ہوگا کہ اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے گہری تاریکی چھا گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، دروازہ بھی غائب ہو چکا تھا۔ تاریکی چند ہی لمحے رہی، پھر سلیمانی سرمے کی وجہ سے عمرو کو وہاں کی تاریکی میں بھی دن کے اجالے کی طرح ہر چیز دکھائی دینے لگی۔ اس نے دیکھا سامنے کئی خوفناک شکلوں والے اور بڑے بڑے جن ہاتھوں میں گرز اور بڑے بڑے پھلوں والے کلہاڑے اٹھائے ہوئے اس کی جانب بھاگے آ رہے تھے۔ وہ یوں ہی عمرو کے قریب آئے، عمرو نے ان کے سامنے لوہے سلیمانی کر دی۔ جن فوراً رک گئے۔ کون ہو تم آدمزاد؟ اور تمہارے جسم سے سلیمانی چیزوں کی ہمیں بو محسوس ہو رہی ہے۔ او، تمہارے ہاتھ میں موجود لوہے سلیمانی بھی سلیمانی ہے؟ ایک جن نے اس کے قریب آ کر کہا۔ یہ سب چیزیں واقعی سلیمانی ہیں دوستو، میں ایک خاص مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں۔ مجھے اصل میں سنہری پھول کی ضرورت ہے۔ ایک شہزادی میری وجہ سے ایک خوفناک بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، اور وہ جان کنی کی حالت میں پڑی ہے۔ ایک بزرگ نے سنہری پھول کو صرف باطل قوتوں سے بچانے کے لیے اسے تمہاری حفاظت میں دیا تھا۔ اس وقت میں اس پھول کو نیک مقصد کے لیے لینے آیا ہوں۔ کیا تم مجھے اس پھول کو حاصل کرنے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ عمرو نے نہایت متمانت برے لہجے میں کہا، اور اس نے ان جنوں کو شہزادی باریا اور حکیم کی کہی ہوئی ساری بات بتا دی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس پھول کو باطل قوتوں سے بچانے کے لیے ہماری حفاظت میں دیا گیا ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ ہم وہ پھول اس شخص کے حوالے کریں جو اشد ضرورت مند ہوگا اور چند سلیمانی چیزیں لائے گا۔ تمہارے پاس کئی سلیمانی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم تمہیں وہ پھول دینے کو تیار ہیں۔ تم اس پھول کو لے جاؤ، ہم بھی اس کے بعد آزاد ہو کر اپنی دنیا میں واپس چلے جائیں گے۔ اگر تمہارے پاس سلیمانی چیزیں نہ ہوتیں اور تمہاری ضرورت میں کوئی غرض شامل نہ ہوتی تو ہم تمہیں ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ہلاک کر دیتے۔ پھول کی حفاظت کے لیے ہم ہی نہیں اور بھی بہت سی خوفناک قوتیں مقرر ہیں، مگر وہ قوتیں صرف باطل قوتوں کو روکنے کے لیے مقرر کی گئی تھیں۔ بہرحال تم یہیں رکو، میں تمہیں ابھی وہ پھول لا کے دیتا ہوں۔ اس جن نے جواب دیا جو سب سے آگے تھا۔ اس کی بات سن کر عمرو عیار کا چہرہ فرط مسرت سے کھل اٹھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جن اس کی بات اس قدر آسانی کے ساتھ مان جائیں گے اور اتنی جلدی سے پھول دینے پر رضامند ہو جائیں گے۔ یہ عمرو کی خوش قسمتی ہی تھی کہ اسے زیادہ دقت نہ اٹھانا پڑی، جبکہ اس کا خیال تھا کہ اسے پھول کے حصول کے لیے جانے کیا کیا کرنا پڑتا۔ وہ چند لمحوں کے بعد غائب ہوا اور پھر فوراً ہی آنمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں گلاب کی مانند ایک نہایت خوبصورت پھول تھا جس کا رنگ سنہری تھا
اور اس میں سے سنہری کرنیں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ عمر اس پھول کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے ان جنوں کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور اس پھول کو زنبیل میں ڈال لیا۔ آدم ذات عمرو، تم آنکھیں بند کر لو، ہم تمہیں اس وادی غائب سے باہر پہنچا دیں گے، ورنہ تم ساری عمر بھی سر پٹکتے رہے تب بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اسی جن نے کہا اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے جنوں کے کہنے پر آنکھیں کھولی تو وہ اسی سنگ مرمر کے دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ عمرو جلدی سے اس دروازے سے باہر آ گیا۔ اسی وقت اس کے قریب ساڈر جادوگر نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ کیوں عمرو جادوگر، پھول حاصل کر لیا تم نے؟ اس نے حیرت زدہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، جلدی کرو، یہاں سے نکل چلو، میں نے جنوں کو دھوکہ دیا ہے، اگر دیر ہو گئی تو انہیں میرے دھوکے کا علم ہو جائے گا اور وہ میرے ساتھ تمہیں بھی پکڑ کر مار ڈالیں گے۔ عمرو نے بات بناتے ہوئے کہا اور ساڈر جادوگر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے اپنے وجود اور عمرو کو دھواں بنایا اور وہ دھوئیں میں تبدیل ہو کر واپس محل میں پہنچ گئے۔ عمرو جادوگر، لاؤ وہ پھول مجھے دے دو۔ کہاں ہے وہ پھول؟ ساڈر جادوگر نے بے چینی سے پوچھا۔ پہلے تم مجھے اپنا خزانہ دو، پھر میں وہ تمہیں پھول دے دوں گا، عمرو نے اطمینان سے کہا اور ساڈر جادوگر اسے خوفناک نظروں سے گورنے لگا۔ پھر وہ عمرو کو لے کر ایک حال نما کمرے میں آ گیا۔ وہاں واقعی بہت بڑا خزانہ موجود تھا۔ اس خزانے کو دیکھ کر عمرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ بس پھر کیا تھا، عمرو یار کو سارا خزانہ زنبیل میں ڈالنے میں چند ہی گھنٹے لگے ہوں گے۔ لاؤ اب تو وہ پھول دے دو۔ ساڈر جادوگر حد سے زیادہ بے چین ہو رہا تھا اور عمرو نے سر ہلا کر سچ مچ اسے سنہری پھول دے دیا۔ ساڈر جادوگر نے اس کے ہاتھ میں سے پھول جھپٹ لیا۔ اس کا جسم خوشی کے مارے لرز رہا تھا۔ اس نے جلدی سے پھول کی پتیاں نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیں۔ عمرو مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب ساڈر جادوگر سارا پھول کھا چکا تو عمرو زوردار قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ اسے ہنستا دیکھ کر ساڈر جادوگر حیران ہوا، مگر جلد ہی اس کی حیرانی دور ہو گئی۔ اس کے چہرے پر یک لک تکلیف بھرے تاثرات ابھر آئے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑ لیا۔ یہ تم نے کون سا مجھے پھول کھلا دیا ہے؟ اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ زہریلا پھول، عمرو جادوگر کا تحفہ میرے دوست۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تم جیسے ظالم سفاک اور درندے جادوگر کو اصلی پھول دوں گا تاکہ تم اپنی زندگی بڑھا کر معصوم لوگوں کو مصیبت میں مبتلا کرتے رہو اور انہیں مار مار کر کھاتے رہو؟ ایسی ہزاروں عیاریاں میری زنبیل میں موجود ہیں، بدبخت درندے جادوگر، عمرو نے ہنستے ہوئے کہا اور ساڈر جادوگر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس نے غضبناک ہو کر کوئی منتر پڑھ کر عمرو کو ہلاک کرنا چاہا، مگر زہر اپنا کام کر چکا تھا اور ساڈر جادوگر زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگا۔ پھر اس نے ایک خون کی کہہ کی اور وہ مر گیا۔ اس کے مرتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ افسوس، مارا مجھے عمرو عیار نے دھوکے سے، عمرو جادوگر بن کر۔ میرا نام ساڈر جادوگر تھا۔ آواز آئی اور عمرو کو ایک زوردار دھکا لگا۔ عمرو بامشکل سنبھلا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ایک کھلے میدان میں موجود تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس نے نہ صرف نہایت آسانی سے سنہری پھول حاصل کر لیا تھا، بلکہ اس نے ایک ظالم اور درندے جادوگر کو بھی ہلاک کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی جان بچا لی تھی۔ عمرو سنہری چپلوں کی مدد سے واپس ملک تارم پہنچ گیا۔ اسے اور سنہری پھول کو دیکھ کر بادشاہ سلامت اور ملکہ عالیہ بہت خوش ہوئے۔ شاہی حکیم نے جلدی سے پھول کی پتیاں توڑ کر پانی میں ملائی اور پانی بے ہوش شہزادی کے حلق میں انڈیل دیا۔ چند ہی لمحوں بعد شہزادی باریہ نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر محل میں خوشیاں دوڑتی چلی گئیں۔ چند ہی دنوں میں شہزادی باریہ کا موٹاپا بھی ختم ہو گیا۔ عمرو نے بادشاہ سلامت سے کہہ کر شہزادی باریہ کی شادی ہمسایہ ملک کے شہزادہ ظفر سے کروا دی اور خود بادشاہ سلامت سے بے شمار نام و کرام لے کر نہایت خوش اپنے وطن کی جانب چل پڑا۔